صحیح ہے. آ رہے ساتھ اس طرف. ٹھیک ہے. کیوں ہے جی. اچھا نواب زادہ صاحب آپ یہ بتائیں، آج کریمہ بلوچ جو شہید ہوئی تھی کینیڈا میں، تو ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا گیا. تو کل کچھ ایسی خبریں آئی تھیں کہ جو لوگ تھے جانا چاہتے تھے ٹرمپ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے، تو ان کو الاؤ نہیں کیا گیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا جتنا الیکٹرانکس میڈیا ہے اس نے اس خبر کو بالکل کہیں نہ کہیں بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں لگایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے آزاد سیاسی عمل اور قومی حقوق کی آواز بلند کرنے پہ پابندیاں ہیں، اس کا ایک نشانی یہ ہے کہ سوشل میڈیا تو کہیں نہ کہیں آپ کا آواز بلوچستان کے باقی دنیا پہنچا رہے، مگر جو اس ملک کا الیکٹرانکس میڈیا اس نے اس خبر کو چھپایا ہے، تو اس سے زیادہ سپریشن، اس سے زیادہ جبر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا آواز کو بھی کوشش یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو دبائیں. پھر جب میت کینیڈا سے آیا 1 مہینے بعد، پرسوں لیاری میں وہاں کے بلوچوں نے اپنے اس عظیم بہن کے لیے نماز جنازے کا اہتمام کیا تھا تاکہ وہاں نماز جنازے کے بعد پھر اس کو ان کا آبائی گاؤں بھیجا جائے. وہاں بھی ان کو میت حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ میت کو ایک خفیہ راستے سے نکال کے بھیجا گیا، اور کے گرد بھی اس یعنی چھوٹے سے شہر یا گاؤں کے گرد بھی پہرے لگائے گئے تاکہ باہر سے آئے ہوئے لوگ اس نماز جنازے میں شامل نہ ہو سکیں. یہ ایک مذہبی جو ہے رسوم ہے، اس میں بھی ہمیں روکا جا رہا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ باقی معاملات جہاں ہم چاہتے ہیں کہ معاشی طور پہ ہمارے لوگ آگے جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی طور پہ آگے جائیں، ہمارے قومی حقوق جو اس قومی سرزمین پہ، قومی وطن پہ ہمارے تاریخی حقوق ہے، ان سے بھی ہمیں محروم رکھا گیا ہے. پھر ریاست کے ایسے جو ہے پروردہ نام نیاد سیاسی ہیں، وہ کبھی الزام پہلے سرداروں پہ لگاتے تھے جن کے سر پہ پگڑی تھا، ان کے بھی اکثریت کو یا انہوں نے راستے سے جبری طور پہ ہٹایا یا کچھ کو اپنے ساتھ ملا لیا. آج جن کے سر پہ چادر ہے اس کے نماز جنازے پہ بھی لوگوں کو روک رہے ہیں. تو ایک جبر ہے. یقیناً لوگوں کے دلوں میں اس کے حوالے سے ایک نفرت کا رد عمل آیا ہوگا، جس کے بنیاد پہ ایک طویل 73 سال سے ایک جنگ، ایک مزاحمت، ایک جو ہے جبر کے خلاف جنگ جاری ہے. تو یقیناً آج جب ہمارے خواتین کے میت کو بھی چھپا کے لے جاتے ہیں اور ان کو یہ موقع نہیں دیا جاتا ان کے رشتہ دار اس کو دیکھ سکیں یا ان کا نماز جنازے میں علاقے کے لوگ شامل ہو سکیں، یقیناً اس کا ایک رد عمل بہت خوفناک آنے والا ہے. اچھا سر، بلوچستان نیشنل پارٹی کی جو ریپرزنٹیشن ہے صوبائی اسمبلی میں بھی ہے، سینٹ میں بھی کل بات ہوئی تھی، بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے ہی ہوئی تھی، اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہے. تو آگے اس کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کوئی گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے اس کی انویسٹیگیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ریاست ہمارا پرامن سیاسی راستہ جو آئینی اس ملک کا آئینی راستہ اس کو بھی روکتا ہے. آپ بھی کئی معاملات میں دیکھیں کہ سیاست میں راتوں رات پارٹیاں بنتی ہیں اور وہ پارٹیوں کے اقتدار میں لا کے بٹھایا جاتا ہے. جن پولیٹیکل پارٹیز نے یا شخصیات نے یا کارکنوں نے اس صوبے کے قومی حقوق کے لیے بات کی ہے، ان کے راستے پہ معاملات کو لاتے ہیں اور ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں. مگر اس کے باوجود ہم سیاسی عمل سے وابستہ ہیں اور پر امید ہے ہمارے سیاسی کارکن کہ یقیناً یہ حقوق کا جنگ، اختیار کا جنگ، وقار کا جنگ، سرزمین کے وسائل کا جنگ ہم پرامن سیاسی جدوجہد سے جیتیں گے. جو لوگ پہاڑوں پہ گئے ان کو ریاستی جبر نے پہاڑوں پہ بھیجا، ذمہ دار ریاست ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں اب سیاسی عمل اور یہ جدوجہد سڑک پہ، گاؤں میں، شہروں میں آ گیا ہے، یہ جیت کی طرف جائے گا. کل سینٹ میں ہمارے سینیٹرز نے بات کیا ہے، میڈیا کے ذریعے ہمارے پارٹی قیادت نے بات کی ہے، اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ کل پرسوں بات کریں گے، آج بھی یقیناً وہ بیٹھے ادھر وہ بات کریں گے. ہمارے جو قیادت ہے سردار اختر مینگل کے شکل میں، وہ جب پارلیمنٹ میں جائیں گے اس پہ بات ہوگا. تو ہماری جو پرامن سیاسی مزاحمت ہے وہ جاری ہے، اس کو مزید ہم منظم کریں گے
ताकि हम फतह की तरफ जाएं। अच्छा अच्छा, क्या वजह आज लोग कम थे नमाज जनाजा में? देखिए, रियासती जबर आप देखें कि कल जब हमने ऐलान किया कि मेट्रोपॉलिटन में हम नमाज जनाजा पढ़ेंगे और वहाँ हमारा ये ख्वाहिश था कि जो सिविल सोसाइटी के लोग, ये शहर के लोग आएंगे, उन्होंने हमें कहा भी, वकला ने, सब ने कहा कि हम आएंगे, मगर अचानक जो कोयटा हाकिम है, जो कि एक रिटायर्ड फौजी है, जो DCS शहर का, उसने सख्ती से मना की और पाबंदी लगाई। इसीलिए लोग ज़रा परेशानी में रहे कि नमाज जनाजा कहाँ रहा है। जो लोग यहाँ पहुँचे भी उनको